بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کے کامتے ہوئے ہاتھ نے میری کلائی تھام رکھی تھی، جس پر کئی سال پرانے زخموں کے نشان اب بھی مدھم نہیں ہوئے تھے۔ ویل چیئر پر بیٹھے اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سامنے بیڈ پر لیٹی وہ بوڑھی عورت آخری سانسیں لے رہی تھی، جس کا غرور آج مٹی میں مل چکا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے منہ کھولا، آواز بمشکل اس کے حلق سے نکل رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ظلم کیا۔ کمرے میں صرف وینٹیلیٹر کی بیپ کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ شخص جو میرا شوہر بننا چاہتا تھا، اس نے امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھا کہ شاید میں پگھل جاؤں، لیکن میں نے اپنا ہاتھ اس بوڑھی عورت کی گرفت میں جھٹکے سے چھڑا لیا۔ میری آنکھوں میں نمی نہیں، برف تھی۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، کچھ گناہ معافی کے نہیں، صرف مکافات عمل کے لائق ہوتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ یہ جانے بغیر کہ دروازے کے باہر ایک اور قیامت میرا انتظار کر رہی ہے۔ میرا نام حیا ہے، وہ حیا جسے لگتا تھا کہ یتیم خانے کی چار دیواری سے باہر نکلتے ہی زندگی کسی پریوں کی کہانی جیسی ہو جائے گی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ کچھ لوگوں کے لیے یتیم ہونا صرف ایک محرومی نہیں، بلکہ ایک جرم ہوتا ہے، جس کی سزا انہیں ساری عمر بھگتنی پڑتی ہے۔ میں دارالامان میں پلی بڑھی تھی۔ 20 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے میں نے صرف ایک ہی خواب دیکھا تھا کہ میرا اپنا گھر ہو، کوئی مجھے جہاں بیٹی کہہ کر بلائے۔ اور اس دن جب سپرنٹینڈنٹ میڈم نے مجھے اپنے آفس میں بلایا تو مجھے لگا میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ سامنے صوفے پر ایک انتہائی باوقار خاتون بیگم سلمہ اور ان کے شوہر بیٹھے تھے۔ بیگم سلمہ نے مجھے سر سے پاؤں تک ایسے دیکھا جیسے کوئی گاہک کسی نایاب چیز کو پرکھتا ہے۔ ان کے چہرے پر ایک مصنوعی سی مسکراہٹ تھی۔ ماشاءاللہ، پیاری بچی ہے، بیگم سلمہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہمیں اپنے بیٹے احسن کے لیے بالکل ایسی ہی معصوم اور گھریلو لڑکی چاہیے تھی۔ ہم نہیں چاہتے کہ آج کل کے فیشن زدہ لڑکیاں ہمارے گھر کا سکون برباد کریں۔ ہمیں تو بس ایک بیٹی چاہیے۔ یہ الفاظ میرے لیے آب حیات سے کم نہیں تھے۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ لڑکا امیر گھرانے کا تھا، اب والدین اتنے شفیق لگ رہے تھے، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ جب میں واپس ہال میں آئی تو میری سہیلیاں مجھے حسرت سے دیکھ رہی تھیں۔ حیا، تم تو قسمت کی دھنی نکلی ہو، میری بہترین دوست صبا نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ اتنے بڑے بنگلے میں راج کرو گی؟ سنا ہے ان کا اپنا کاروبار ہے، نوکر چاکر ہے، تم تو شہزادی بن کر ہوگی۔ میں نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ بس تم سب دعا کرنا کہ وہ مجھے واقعی بیٹی سمجھے۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی۔ دارالامان سے میری رخصتی ہوئی۔ میں نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا جو بیگم سلمہ ہی لائی تھی۔ احسن، میرا شوہر، خاموش طبیعت کا لگ رہا تھا۔ پورے نکاح کے دوران اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ اس وقت مجھے لگا شاید وہ شرمیلا ہے، لیکن یہ میری پہلی غلط فہمی تھی۔ گاڑی جب ایک عالیشان بنگلے کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ میرا گھر تھا، میں نے خوابوں میں ایسے ہی گھر کا تصور کیا تھا۔ ہم گاڑی سے اترے، بیگم سلمہ آگے بڑھیں، لیکن بجائے مجھے مرکزی دروازے سے اندر لے جانے کی، وہ مجھے سائیڈ والے راستے کی طرف لے گئی۔ اماں جی، ہم ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے دبی آواز میں پوچھا۔ بیگم سلمہ کے چہرے سے وہ ممتا بھری مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی جو یتیم خانے میں تھی۔ اب وہاں صرف کرختگی تھی۔ چپ چاپ چلی آؤ، سوال مت کرو۔ ان کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ میں سہم گئی۔ ہم گھر کے پچھلے حصے میں موجود ایک پرانے سے کمرے کے سامنے رکے۔ دروازہ کھلا تو اندر دھول اور مٹی کی بو آئی۔ یہ کوئی بیڈ روم نہیں بلکہ ایک اسٹور روم تھا، جہاں پرانا فرنیچر، ٹوٹے ہوئے ڈبے اور گھر کا فالتو سامان ٹھنسا ہوا تھا۔ ایک کونے میں ٹوٹی ہوئی چارپائی بچھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے مڑ کر احسن کی طرف دیکھا جو اپنی ماں کے پیچھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ احسن، یہ سب کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ احسن کچھ بولتا، بیگم سلمہ نے میرا بازو زور سے مٹوڑا۔ سنو لڑکی، اپنے دماغ سے یہ شہزادی بننے کا خمار نکال دو۔ بیگم سلمہ کی آنکھوں میں نفرت امڈ آئی تھی۔ تمہیں یہاں بہو بنا کر نہیں لائے، بلکہ اس لیے لائے ہیں کیونکہ آج کل نوکرانیاں بہت نخرے کرتی ہیں اور تنخواہ مانگتی ہیں۔ تم یتیم ہو، تمہارا کوئی وارث نہیں،
تمہیں ہم نے چھت دی ہے، بدلے میں تمہیں اس گھر کی خدمت کرنی ہوگی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا آپ بیٹی بنا کر لے جا رہے ہیں۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ بیٹی صرف باتوں میں ہوتی ہے، انہوں نے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا۔ احسن میرا بیٹا ہے اور یہ وہی کرے گا جو میں کہوں گی۔ کیوں احسن؟ احسن ایک نظر مجھ پر ڈالے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں ویسے ہی رہنا ہوگا جیسے امی کہیں گی۔ مجھے اپنی بیوی سے زیادہ اپنی ماں کا سکون عزیز ہے۔ تمہارا ٹھکانہ یہی اسٹور روم ہے، احسن اپنے کمرے میں رہے گا۔ بیگم سلمہ نے حکم صادر کیا، صبح 5 بجے اٹھ جانا، پورے گھر کی صفائی، ناشتہ اور کپڑے دھونے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اگر کام میں ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی تو وہ حشر کروں گی کہ یتیم خانے کی بھوک یاد آ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں مڑ گئے۔ دھڑ سے دروازہ بند ہوا اور باہر سے کنڈی لگا دی گئی۔ میں اس اندھیرے بدبودار اسٹور روم میں دلہن بنی کھڑی تھی۔ میرے کانوں میں سہیلیوں کے الفاظ گونج رہے تھے کہ تم راج کرو گی۔ میں راج کرنے نہیں، قید ہونے آئی تھی۔ میں فرش پر بیٹھ گئی اور اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ تو ابھی جہنم کی شروعات ہے، ابھی تو شیطانوں کا اس گھر میں آنا باقی تھا۔ پہلی رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ مجھے امید تھی کہ شاید احسن آئے گا، شاید اس کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی جگہ ہوگی، یا شاید وہ چوری چھپے آ کر مجھے تسلی دے گا۔ میں ساری رات دروازے کے دراڑ سے باہر صحن میں دیکھتی رہی، مگر وہاں صرف سناٹا تھا۔ احسن اپنی ماں کے حکم کے آگے سر جھکا چکا تھا اور مجھے اسٹور روم کے اندھیرے اور مچھروں کے حوالے کر گیا تھا۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی اسٹور روم کے دروازے پر زوردار لات پڑی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ دروازہ کھلا تو ساس صاحبہ غضبناک چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ مہارانی، ابھی تک سو رہی ہو؟ مرغ کی اذان کے ساتھ اٹھنا ہے اس گھر میں۔ ان کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ چلو نکلو باہر، پورے صحن کی دھلائی کرو اور پھر ناشتہ بناؤ، احسن کو آفس جانا ہے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ درست کیا اور باہر نکل آئی۔ جی اماں جی، میں ابھی کرتی ہوں، میں نے لرزتی آواز میں جواب دیا۔ ایسے ناشتے کی میز پر اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا تو اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ چینی کم ہے اس میں، اس نے اسپاٹ لہجے میں کپ پرے دھکیل دیا۔ اس کی بے رخی میرے دل پر خنجر کی طرح چل رہی تھی۔ میں نے کپ اٹھایا اور کچن کی طرف بھاگی تاکہ اسے ٹھیک کر سکوں۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اس گھر میں میری حیثیت ایک ایسے روبوٹ کی ہے جس میں احساسات نہیں، صرف کام کرنے کی چپ لگی ہے۔ شادی کو بھی بمشکل 8 دن ہی گزرے تھے کہ گھر کا ماحول مزید گھٹن زدہ ہو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا جب گیٹ پر ایک گاڑی آ کر رکی اور ہارن کا شور مچ گیا۔ ساس صاحبہ خوشی سے باہر بھاگی۔ ارے میری بیٹی شازیہ آ گئی۔ گاڑی سے خاتون، ان کے شوہر اور 4 بچے طوفان کی طرح اترے۔ یہ احسن کی بڑی بہن شازیہ اور ان کے شوہر راشد تھے۔ بچے اترتے ہی چیخنے چلانے لگے اور پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ شازیہ باجی نے مجھے دیکھا تو ماتھے پر تیوری چڑھائی۔ امی، یہ وہی لڑکی ہے، یتیم خانے والی؟ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک حقارت سے دیکھا۔ ساس نے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا، ہاں، کام کاج میں پھرتیلی ہے، تمہارے لیے ہی بلایا ہے تاکہ تم آرام سے رہ سکو۔ راشد بھائی کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے جھرجھری آ گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے بالکل اچھی نہیں لگی۔ وہ مجھے ایسے گھور رہے تھے جیسے میں کوئی گوشت کا ٹکڑا ہوں۔ السلام علیکم بھابھی، راشد نے میں نے خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں نے بمشکل سلام کا جواب دیا اور نظریں جھکا لی۔ وعلیکم السلام۔ شازیہ باجی نے اپنا ہینڈ بیگ صوفے پر پھینکا اور حکم صادر کیا، اے لڑکی، جاؤ گاڑی سے سامان نکال کر لاؤ اور سیدھا گیسٹ روم میں رکھو، اور سن لو، بچوں کو بھوک لگی ہے، جلدی سے کچھ کھانے کو بناؤ۔ میں نے بھاری بھرکم بیگ اٹھائے اور اندر کی طرف چلی۔ احسن وہیں کھڑا تھا، مگر اس نے اپنی بہن کا سامان اٹھانے میں میری کوئی مدد نہیں کی۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور میں مزدوروں کی طرح بوجھ اٹھائے ہوئے تھی۔ شام کو جب میں چائے کی ٹری لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہاں سب ہنس رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی خاموشی چھا گئی۔ میں نے سب کو چائے دی۔ جب میں راشد بھائی کے سامنے پہنچی تو میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے تھے۔ لائیں بھابھی جی،
انہوں نے ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی میں نے کپ ان کی طرف بڑھایا، انہوں نے کپ تھامنے کی بہانے جان بوجھ کر اپنی انگلیاں میرے ہاتھ پر پھیر دی۔ ان کا لمس اتنا غلیظ تھا کہ مجھے کرنٹ سا لگا۔ میں نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کھینچا تو چائے کی چند بوندیں تشتری میں چھلک گئی۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ ساس نے مجھے ڈانٹ پلائی۔ مہمانوں کے کپڑے خراب کرو گی کیا؟ راشد نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں امی جان، بھابھی ابھی نئی نئی ہے، شاید گھبرا گئی۔ ویسے چائے کی خوشبو بہت اچھی ہے، لگتا ہے بھابھی کے ہاتھوں میں جادو ہے۔ ان کی بات کا لہجہ اتنا لچکدار تھا کہ میں زمین میں گڑ گئی۔ میں نے احسن کی طرف دیکھا کہ شاید وہ کچھ کہے، شاید اسے برا لگے کہ کوئی دوسرا مرد اس کی بیوی سے ایسے بات کر رہا ہے، لیکن احسن موبائل میں مگن تھا۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں وہاں سے بھاگ کر کچن میں آ گئی اور سنک کے پاس کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ کو صابن سے رگڑنے لگی۔ مجھے اپنے ہاتھ سے گھن آ رہی تھی۔ ابھی میں برتن دھو ہی رہی تھی کہ راشد بھائی پانی پینے کے بہانے کچن میں آ گئے۔ ارے بھابھی، آپ تو یہاں اکیلی کام کر رہی ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئے۔ میں سہم کر پیچھے ہٹی۔ جی بھائی صاحب، پانی باہر میز پر رکھا ہے۔ وہ رکے نہیں بلکہ مزید ایک قدم آگے بڑھایا۔ پانی تو وہی ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کو کسی مدد کی ضرورت تو نہیں۔ ویسے آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں۔ احسن کی تو قسمت کھل گئی۔ میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، پلیز آپ باہر جائیں، ساس جی دیکھ لیں گی۔ اس وقت میری بے بسی عروج پر تھی۔ اس گھر میں اتنے لوگ تھے لیکن کوئی ایک بھی میرا اپنا نہیں تھا۔ جس شوہر کے سہارے میں یہاں آئی تھی وہ ایک زندہ لاش بنا ہوا تھا۔ راشد کی نظریں مجھے نوچ رہی تھیں اور میں کچن کے کونے میں بھیگی بلی بنی کھڑی تھی۔ تبھی باہر سے شازیہ باجی کی آواز آئی، راشد کہاں رہ گئے؟ بچوں کو سنبھالے۔ راشد نے جاتے جاتے مجھے آنکھ ماری اور سرگوشی کی، پھر بات ہوگی بھابھی۔ وہ چلا گیا لیکن میرے وجود میں خوف بھر گیا۔ رات کو جب میں اسٹور روم میں واپس آئی تو میں نے کنڈی لگا کر تسلی کی اور پھوٹ پھوٹ کر ہوئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میرا کام صرف جھاڑو پوچھا نہیں ہوگا بلکہ مجھے اپنی عزت بھی ان بھیڑیوں سے بچانی ہوگی۔ اور میرا محافظ احسن گہری نیند سو رہا تھا، بے خبر اور لاپرواہ۔ اگلی صبح کا سورج میرے لیے امید کی کرن نہیں بلکہ مشقت کا نیا پیغام لے کر طلوع ہوا۔ ناشتے کے برتن ابھی سمیٹے بھی نہیں تھے کہ شازیہ باجی اپنے کمرے سے باہر نکلی اور میرے سامنے کپڑوں کو ایک پہاڑ لا کر پھینک دیا۔ یہ صرف ان کے نہیں بلکہ ان کے شوہر اور چاروں بچوں کے میلے کپڑے تھے۔ یہ لو، انہیں بھی دھونا ہے، شازیہ باجی نے حکم صادر کرتے ہوئے کہا، اور خبردار جو مشین استعمال کی، اسے کپڑوں کی چمک خراب ہو جاتی ہے۔ ہاتھ سے دھونا اور دھیان رہے کہ کالر بالکل صاف ہونی چاہیے۔ میں نے حیرت سے اتنے بڑے ڈھیر کو دیکھا۔ باجی، اتنے سارے کپڑے ہاتھ سے دھونے میں تو شام ہو جائے گی۔ میری بات سنتے ہی پاس کھڑی ساس صاحبہ برس پڑی۔ زبان چلاتی ہو؟ تمہیں روٹی مفت کی توڑنے کے لیے نہیں رکھا۔ شازیہ مہمان ہے، اس کا کام تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ اور سن لو، 1 گھنٹے کے اندر کپڑے دھلے ہوئے ہونے چاہیے کیونکہ اس کے بعد پورے گھر کی صفائی کرنی ہے اور دوپہر کے کھانے میں چکن کڑھائی اور بریانی بنے گی۔ میں نے خاموشی سے کپڑوں کا ڈھیر اٹھایا اور صحن کے نلکے کی طرف چل دی۔ کمر توڑ محنت شروع ہو گئی۔ سورج سر پر آ گیا تھا اور میں پسینے میں شرابور کپڑے رگڑ رہی تھی۔ راشد بھائی 2-3 بار صحن میں آئے اور مجھے کام کرتے دیکھ کر اپنی ہوس بھری نظروں سے ٹٹولتے رہے، مگر میں نے سر نہیں اٹھایا۔ میرا جسم دکھ رہا تھا اور سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ بھوک سے برا حال تھا لیکن کسی نے مجھے پانی کا بھی نہیں پوچھا تھا۔ شام تک میں نے ڈھال ہو چکی تھی۔ سارا کام ختم کرنے کے بعد جب میں کچن سے نکلی تو مجھے چکر آ رہے تھے۔ میرا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ مجھے بخار چڑھ گیا تھا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے اسٹور روم میں پہنچی اور ٹوٹی ہوئی چارپائی پر گر گئی۔ میرے منہ سے کراہیں نکل رہی تھی۔ ہائے امی، شدید سردی لگ رہی تھی اور میرا پرسان حال نہیں تھا۔ اندھیرے کمرے میں میں اکیلی تڑپ رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب احسن صحن میں ٹہل رہا تھا۔ شاید اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسٹور روم کی جالی دار کھڑکی سے میری کراہنے کی آواز باہر جا رہی تھی۔ اچانک قدموں کی چاپ رکی، دروازے کی کنڈی کھلی اور احسن اندر داخل ہوا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور میرے چہرے پر ڈالی۔ حیا، کیا ہوا تمہیں؟
اس نے قریب آ کر پوچھا۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ میرا حلق خشک تھا۔ پانی۔ احسن، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بھی چونک گیا۔ تم تو بہت تپ رہی ہو، رکو میں پانی لاتا ہوں۔ وہ جلدی سے گیا اور پانی کا گلاس لے کر آیا۔ اس نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور پانی پلایا۔ ٹھنڈا پانی حلق سے نیچے اترا تو مجھے تھوڑا ہوش آیا۔ میں تمہارے لیے پیناڈول لاتا ہوں۔ احسن کے لہجے میں پہلی بار مجھے نرمی محسوس ہوئی۔ وہ دوائی لایا اور مجھے کھلائی۔ بخار کی شدت اور شوہر کی ذرا سی توجہ پا کر میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں نے بے اختیار اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ احسن، آپ کو میرا ذرا بھی احساس نہیں ہے؟ آپ تو میرے شوہر ہیں، آپ کو تو میرا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ میں یہاں نوکرانی نہیں، آپ کی بیوی بن کر آئی تھی۔ میں ہچکیوں کے درمیان بولتی رہی۔ احسن ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ شاید اس کے اندر کا مرد یا ضمیر جاگ اٹھا تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا۔ میں مجبور ہوں حیا، امی کے سامنے میری زبان نہیں کھلتی۔ تو کیا آپ مجھے مرنے دیں گے؟ میں نے اس کی قمیض مٹھی میں جکڑ لی۔ مجھے یہاں سے لے جائیں، ہم کہیں اور رہیں گے، پلیز احسن۔ ابھی وہ مجھے تسلی دینے کے لیے منہ کھول ہی رہا تھا کہ اچانک دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ روشنی کا بٹن آن ہوا اور ساس صاحبہ کی کڑکدار آواز گونجی۔ احسن، یہ کیا بے غیرتی ہو رہی ہے یہاں؟ احسن کرنٹ کھا کر مجھ سے دور ہٹا۔ ساس صاحبہ غضبناک نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھیں اور میرا بازو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ یتیم خانے کی لڑکی ڈرامے باز ہوگی، بیماری کا بہانہ بنا کر میرے بیٹے کو پھانس رہی ہوگی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ نہیں اماں جی، مجھے واقعی بہت تیز بخار ہے۔ بکواس بند کرو، انہوں نے چیخ کر کہا۔ کوئی بخار نہیں ہے، یہ سب کام چوری کے بہانے ہیں۔ اور تم احسن، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ اس منحوس کے پاس نہیں جانا۔ احسن سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی وہ تھوڑی سی ہمدردی ماں کے ڈر سے کافور ہو چکی تھی۔ امی، وہ اس کی طبیعت خراب تھی تو اس نے کمزور سے صفائی پیش کی۔ چپ کرو، ساس نے اسے ڈانٹ دیا۔ یہ تمہیں بے وقوف بنا رہی ہے۔ خبردار جو آج کے بعد تم اس کمرے میں آئے تو چلو میرے ساتھ اندر۔ ساس نے احسن کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف لے گئی۔ جاتے جاتے انہوں نے مڑ کر مجھے نفرت سے دیکھا۔ صبح تک اگر بخار کا ڈرامہ ختم نہ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور باہر سے دوبارہ کنڈی لگا دی گئی۔ احسن نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ مجھے اسی بخار اور تکلیف میں تنہا چھوڑ کر اپنی ماں کے پیچھے چلا گیا تھا۔ میں نے دوبارہ اندھیرے میں آنکھیں بند کر لی اور خود کو موت کے حوالے کر دیا، کیونکہ زندگی تو اس گھر میں ویسے بھی ختم ہو چکی تھی۔ احسن کے جانے کے بعد میری امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ ابھی مجھے روتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ باہر موسم نے خطرناک انگڑائی لی۔ بادل زور زور سے گرجنے لگے اور طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ اسٹور روم کی چھت کچی تھی اور اس کی حالت اتنی خستہ تھی کہ وہ موسلادھار بارش کا بوجھ برداشت نہ کر سکی۔ چھت کے مختلف حصوں سے پانی ٹپکنے لگا۔ پہلے ایک قطرہ گرا، پھر دھار بن گئی۔ بدقسمتی سے چھت کا جو حصہ سب سے زیادہ کمزور تھا وہ عین میری چرپائی کے اوپر تھا۔ ٹھنڈا یخ پانی میرے بخار سے تپتے ہوئے وجود پر گرنے لگا۔ میں نے کھسکنے کی کوشش کی لیکن جسم میں اتنی جان ہی نہیں تھی کہ میں ہل بھی سکتی۔ میرا بستر پوری طرح گیلا ہو چکا تھا اور میں سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ دانت بج رہے تھے اور یوں لگ رہا تھا جس نمونیا میرے پھیپھڑوں میں پنجے گاڑ رہا ہے۔ پوری رات میں نے اسے گیلی بستر اور ٹپکتی چھت کے نیچے عذاب کی طرح گزاری۔ صبح ہوئی تو بارش تھم چکی تھی لیکن میری حالت غیر تھی۔ دروازہ کھلا تو ساس صاحبہ حسب معمول غضبناک صورت لیے کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے گیلے بستر پر لیٹے دیکھا لیکن ان کے ماتھے پر ہمدردی کی ایک شکن تک نہ ابھری۔ اٹھو نواب زادی، یہ کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے؟ ساس نے میری چرپائی پر زور سے ہاتھ مارا۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ اماں جی، رات بھر بارش کا پانی مجھ پر گرتا رہا ہے، مجھے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ میری آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل ان تک پہنچی۔ ساس نے حقارت سے گیلے بستر کو دیکھا اور ناک چڑھائے۔ یہ تمہاری اپنی سستی ہے، چرپائی ادھر ادھر نہیں کر سکتی تھی؟ خیر اب اٹھو اور جلدی باہر آؤ، آج شام کو ہمارے خاص مہمان آ رہے ہیں۔ گھر کے سارے پردے اور بیڈ شیٹس میلی ہو رہی ہیں۔
انہیں ابھی اتارنا ہے اور دھونا ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں جی، مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، میں اتنے بھاری پردے کیسے دھوں گی؟ زبان مت چلاؤ، وہ چیخیں۔ اگر دوپہر تک سارے پردے دھلے ہوئے نہ ملے تو تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ شازیہ بھی تیار ہو رہی ہے، ہم سب بازار جا رہے ہیں اور واپسی تک کام ختم ہونا چاہیے۔ میں مرتی کیا نہ کرتی، دیوار کا سہارا لے کر اٹھی۔ میرا سر چکرا رہا تھا اور دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے گھر کی بھاری مخملی پردے اتارے۔ شازیہ باجی اور احسن تیار ہو کر لانچ میں کھڑے تھے۔ احسن نے مجھے دیکھا کہ میں کس طرح دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر چل رہی ہوں، لیکن ماں کے خوف سے اس نے منہ موڑ لیا۔ امی، ہم چلیں، دیر ہو رہی ہے، شازیہ نے بے نیازی سے کہا۔ ہاں چلو۔ راشد بیٹا، تم نہیں جا رہے؟ ساس نے راشد سے پوچھا جو صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ نہیں امی، میرے سر میں تھوڑا درد ہے، میں گھر پر ہی رکتا ہوں اور بچوں کو دیکھ لوں گا، آپ لوگ ہو آئیں۔ راشد نے معصومیت سے جواب دیا۔ ساس، احسن اور شازیہ بازار چلے گئے اور گھر میں صرف میں، بچے اور راشد رہ گئے۔ میں صحن میں بیٹھ کر پردے دھونے لگی۔ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے ہی میرے پورے جسم میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ بخار کی شدت سے میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ ابھی میں نے ایک پردہ نہ چھوڑا ہی تھا کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی اور وہیں گیلے فرش پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ راشد، جو شاید اسی موقع کی طاق میں کھڑکی سے جھانک رہا تھا، فوراً باہر نکل آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بچے اپنے کمرے میں کھیل رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ آج تو قسمت مہربان ہے، وہ بڑبڑایا۔ وہ میرے قریب آیا اور مجھے جھنجھوڑا۔ حیا بھابی؟ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں بے ہوش ہوں تو اس کی نیت پوری طرح بگڑ گئی۔ بجائے مجھے ہوش میں لانے یا ڈاکٹر کو بلانے کے، اس نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ تمہارا علاج اسٹور روم میں ہی ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس ناچ رہی تھی۔ وہ مجھے اٹھا کر اسٹور روم کی طرف لے جانے لگا۔ میں نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے اٹھا رہا ہے لیکن میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ مجھے لے کر اسٹور روم میں داخل ہوا اور مجھے چارپائی پر پٹخ دیا۔ وہ دروازہ بند کرنے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اچانک باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ ساس اور باقی سب شاید بازار بند ہونے یا کسی اور وجہ سے جلدی واپس آ گئے تھے۔ راشد کے ہوش اڑ گئے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ بری طرح پھنسنے والا ہے۔ اس نے فوراً پینترا بدلا۔ جیسے ہی ساس اور احسن اسٹور روم کے دروازے پر پہنچے، راشد نے اداکاری شروع کر دی۔ اس نے مجھے زور سے جھٹکا دیا جیسے وہ اپنی جان چھڑا رہا ہو اور بلند آواز میں چلایا، چھوڑو مجھے، خدا کا خوف کرو بھابی، میں تمہارا جیٹھ ہوں۔ ساس اور احسن دروازے پر یہ منظر دیکھ کر پتھر کے ہو گئے۔ میں نیم مردہ حالت میں بستر پر پڑی تھی اور راشد اپنی قمیض درست کرنے کی اداکاری کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ساس نے دھاڑ کر پوچھا۔ راشد نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا، امی، شکر ہے آپ لوگ آ گئے۔ میں تو پانی پینے کچن میں گیا تھا کہ یہ لڑکی وہاں آ گئی اور مجھے بہانے سے اسٹور روم میں بلا لیا۔ یہ مجھ پر ڈوری ڈال رہی تھی، میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تو اپنی عزت بچا کر بھاگ رہا تھا۔ میں جب تھوڑا ہوش میں آ رہی تھی، یہ بہتان سن کر سن رہ گئی۔ میری زبان تالو سے چپک گئی۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کراہتے ہوئے کہا۔ میں تو بے ہوش تھی۔ بکواس بند کرو بے حیا عورت۔ ساس نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ تمہارے جیسی یتیم خانے کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ تم نے میری بیٹی کے گھر میں نقب لگانے کی کوشش کی۔ احسن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ساس کی تھپڑ کی گونج ابھی فضا میں موجود تھی کہ احسن کا صبر جواب دے گیا۔ راشد کی جھوٹی اداکاری اور ماں کی اشتعال انگیزی نے اس کے اندر کے جانور کو جگا دیا تھا۔ اس نے تو یہ جاننے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ حقیقت کیا ہے۔ اس کے نزدیک اس کی آنکھوں دیکھا منظر ہی سچ تھا۔ احسن نے آگے بڑھ کر میرے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور مجھے چارپائی سے نیچے گھسیٹ لیا۔ میں فرش پر گری تو میرے منہ سے درد بھری چیخ نکلی۔ احسن، خدا کے لیے میری بات سنیں۔ میں نے روتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی۔ خبردار جو میرا نام اپنی غلیظ زبان سے لیا۔ احسن نے مجھے ٹھوکر مار کر خود سے دور کیا۔
میں تمہیں بھولی بھالی یتیم سمجھ کر لایا تھا، مگر تم تو آستین کا سانپ نکلی۔ میری ہی بہن کے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کی تم نے۔ اس کے بعد اس نے وہ کیا جس کی توقع مجھے اپنے بدترین دشمن سے بھی نہیں تھی۔ اس نے کمرے کے کونے میں پڑا ہوا وائپر اٹھایا اور مجھ پر برسانا شروع کر دیا۔ بخار سے تپتا ہوا میرا جسم ان ضربوں کو سہنے کا روادار نہیں تھا۔ ہر ضرب پر میری روح تک کانپ اٹھتی تھی۔ راشی دروازے میں کھڑا ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ یہ تماشا دیکھ رہا تھا، اور شازیہ باجی اپنی ماں کے کان بھر رہی تھی۔ امی، دیکھا آپ نے؟ یہ مار کھانے کی تو لائق ہے۔ اس نے میری غیر موجودگی میں میرے شوہر کو ورغلایا ہے۔ شازیہ نے زہر اگلا۔ ساس نے احسن کو مزید بھڑکایا۔ احسن، کیا دیکھ رہے ہو؟ اس گندگی کو ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکال باہر کرو۔ میں ایک لمحہ بھی اس بد کردار عورت کو اپنی چھت کے نیچے برداشت نہیں کروں گی۔ احسن کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ وہ میرے سر پر کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ حیا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے۔ میرا گھر، میری امیدیں، میرا مان، سب کچھ ایک ہی لمحے میں ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنا چاہا، لیکن میرے لبوں سے صرف خون رس رہا تھا۔ الفاظ میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ احسن نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے صحن سے گزار کر مین گیٹ کی طرف لے گیا۔ میرا جسم پتھروں اور فرش سے رگڑ کھا رہا تھا، لیکن اسے ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ اس نے گیٹ کھولا اور مجھے باہر گلی کی دھول میں دھکا دے دیا۔ میں منہ کے بل کیچڑ میں جا گری۔ آج کے بعد اپنی منحوس شکل مجھے مت دکھانا، احسن نے غرایا۔ ہماری چیخو پکار سن کر محلے کے کئی لوگ گھروں سے باہر نکل آئے تھے اور کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے۔ ساس بھی گیٹ پر آ گئی۔ انہوں نے بلند آواز میں محلے والوں کو مخاطب کیا۔ دیکھ لو سب لوگ، یہ لڑکی بد چلن ہے، اس نے ہمارے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، ہم ایسی عورت کو گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ محلے والے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ مجھے خون میں لت پت نیم مردہ حالت میں گلی میں پڑا دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیتا یا ساس کی بات کی تحقیق کرتا۔ سب تماشائی بنے کھڑے تھے۔ ایک دو عورتوں نے افسوس سے سر ہلایا اور خسر پھسر کرتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ احسن نے زور سے گیٹ بند کر دیا۔ لوہے کی گیٹ کے بند ہونے کی آواز میرے لیے زندگی کے دروازے بند ہونے جیسی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور گلی میں ہو کا عالم تھا۔ میں وہیں کیچڑ اور مٹی میں پڑی تھی۔ میرے جسم کا کوئی ایک حصہ نہیں تھا ایسا جہاں درد نہ ہو رہا ہو۔ سردی، بخار اور زخموں کی جلن نے مجھے نیم بے ہوشی کے عالم میں پہنچا دیا تھا۔ میری آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے بھی شاید میری بے بسی پر منہ چھپائے بیٹھے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میری آنکھیں بند ہونے لگی اور میں مکمل اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو حویلی کے اندر ساس بیگم کی آنکھ کھلی۔ رات کے غصے کے بعد اب انہیں خوف نے آ لیا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ اگر وہ لڑکی رات بھر باہر پڑی مر گئی تو مصیبت ہو جائے گی، پولیس آ جائے گی اور ہمارا نام بدنام ہو جائے گا۔ انہوں نے خود کلامی کی اور جلدی سے بستر سے اٹھی اور احسن کو جگایا۔ نہ ہی کسی اور کو بتایا۔ وہ دبے پاؤں مین گیٹ کی طرف بڑھیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ اگر وہ زندہ ہے تو اسے واپس اندر لے آئیں اور کسی سٹور میں بند کر دیں تاکہ محلے میں بات نہ پھیلے۔ ساس نے آہستگی سے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولا اور باہر جھانکا، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ گلی سنسان تھی۔ جہاں رات کو انہوں نے مجھے پھینکا تھا وہاں اب کوئی نہیں تھا، صرف کیچڑ پر کچھ نشانات باقی تھے۔ ساس تیزی سے باہر نکلی اور دائیں بائیں گلی میں دیکھا۔ دور دور تک اس انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ تبھی سامنے سے ایک صفائی کرنے والا جمعدار آ رہا تھا۔ ساس نے اسے روکا۔ ارے بھائی، یہاں رات کو ایک لڑکی پڑی تھی، تم نے دیکھا وہ کہاں گئی؟ جمعدار نے لا علمی سے سر ہلایا۔ نہیں بی بی جی، میں تو ابھی آیا ہوں، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ ساس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ لڑکی زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ وہ اتنی زخمی تھی کہ خود چل کر کہیں جا نہیں سکتی تھی، تو پھر وہ کہاں گئی؟ کیا کوئی اسے اٹھا کر لے گیا یا وہ مر گئی اور میونسپلٹی والے لے گئے؟ ساس کے دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے۔
انہوں نے جلدی سے گیٹ بند کیا اور اندر آ گئے۔ انہیں لگا کہ شاید بلا ٹل گئی ہے، لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ یہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ میری پلکیں بوجھل تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیوں کی نیند سے بیدار ہو رہی ہوں۔ آنکھیں کھلیں تو سامنے سفید چھت تھی اور فضا میں دوائیوں کی مخصوص بو رچی ہوئی تھی۔ میں نے سر اٹھانے کی کوشش کی تو میرے پورے وجود میں شدید درد کی لہر دوڑ گئی۔ میرے دائیں ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور سر پر پٹی بندھی تھی۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، پاس کھڑی ایک ادھیڑ عمر نرس نے نرم لہجے میں کہا اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ میرے ذہن میں یادوں کا ایک طوفان امڈ آیا۔ بارش، وہ اسٹور روم، راشد کا جھوٹ، احسن کی مار، اور پھر وہ 3 الفاظ جو میری زندگی ختم کر گئے تھے۔ میں نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں کہاں ہوں اور یہاں کیسے آئی؟ میری آواز اتنی کمزور تھی کہ مجھے خود سنائی نہ دی۔ نرس نے میرے آنسو پونچھے اور تسلی دی۔ تم سٹی ہسپتال میں ہو، 3 دن پہلے تمہیں کچھ لوگ یہاں لائے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ انہیں تم گلی میں نیم مردہ حالت میں ملی تھی۔ انہوں نے ترس کھا کر تمہیں یہاں داخل کروا دیا اور چلے گئے۔ ڈاکٹروں نے بڑی مشکل سے تمہاری جان بچائی ہے۔ تمہارے جسم پر بہت گہرے زخم تھے اور نمونیا بھی بگڑ چکا تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ محلے دار ہی ہوں گے جنہوں نے خاموشی سے مجھے یہاں پھینکا تاکہ ان کے محلے میں کوئی پولیس کیس نہ بنے۔ اب میرے پاس جانے کو کوئی جگہ نہیں تھی، نہ کوئی گھر، نہ والدین اور نہ ہی کوئی شوہر۔ میں اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ کچھ دن گزرے تو میری حالت سنبھلنے لگی۔ ڈاکٹر مجھے ڈسچارج کرنے کی بات کر رہے تھے، لیکن یہ بات میرے لیے موت کا پروانہ تھی۔ میں کہاں جاتی؟ یتیم خانے والے اب مجھے واپس نہیں لیتے کیونکہ میں شادی شدہ تھی۔ جس دن مجھے ڈسچارج کیا جانا تھا، میں ہمت جمع کر کے ہیڈ نرس کے پاس گئی۔ میڈم، میری ایک درخواست ہے، میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ ہیڈ نرس نے اینک کے اوپر سے مجھے دیکھا۔ بولو بیٹی، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے ان کے قدموں میں بیٹھنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے روک لیا۔ میڈم، میرے سر پر کوئی چھت نہیں ہے، میں میٹرک پاس ہوں اور بہت محنتی ہوں، آپ مجھے یہیں رکھ لیں، میں صفائی کر لوں گی، مریضوں کی دیکھ بھال کر لوں گی، بس مجھے یہاں رہنے کی اجازت اور 2 وقت کی روٹی دے دیں، میں سڑک پر جاؤں گی تو کتے مجھے نوچ کھائیں گے۔ ہیڈ نرس نے میری آنکھوں میں چھپی بے بسی دیکھی تو ان کا دل بسیج گیا۔ انہوں نے ہسپتال کی انتظامیہ سے بات کی اور میری حالت زار دیکھ کر مجھے بطور وارڈ اسسٹنٹ رکھ لیا گیا۔ یہ میری نئی زندگی کا آغاز تھا۔ میں نے اپنی ساری توجہ اور توانائی کام میں لگا دی۔ میں دن رات مریضوں کی خدمت کرتی، ان کے زخم دھوتی اور دوائیاں دیتی۔ شاید میں اپنے زخموں کا علاج دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھ کر رہی تھی۔ نرسنگ سٹاف نے میرا شوق دیکھا تو مجھے باقاعدہ کام سکھانا شروع کر دیا۔ میں بہت جلد سب کچھ سیکھ گئی اور ایک ماہر نرس بن گئی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ میں اب وہ ڈری سہمی حیا نہیں رہی تھی بلکہ ہسپتال کی سب سے بااعتماد نرس بن چکی تھی۔ ایک رات ایمرجنسی وارڈ میں ہلچل مچ گئی۔ سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں اور اسٹریچرز کی بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ جلدی کرو، بہت سیریس کیس ہے، ڈاکٹر چیخ رہے تھے۔ ایک نوجوان لڑکے کو خون میں لت پت حالت میں لایا گیا تھا۔ اس کی مہنگی گاڑی کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس کا دایاں پاؤں بری طرح کچلا جا چکا تھا۔ وہ درد سے کراہ رہا تھا لیکن نیم بے ہوشی میں بھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بیزاری تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے فوراً آپریشن تھیٹر منتقل کیا۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد اس کی جان تو بچ گئی لیکن اس کا ایک پاؤں کاٹنا پڑا۔ جب اسے ہوش آیا اور اسے اپنی معذوری کا پتہ چلا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ میں اس کے کمرے میں دوا لے کر داخل ہوئی تو اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ نکل جاؤ یہاں سے، مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، مجھے مرنے دو، کیوں بچایا مجھے؟ وہ نوجوان دھاڑ رہا تھا۔ یہ شہریار تھا، شہر کے سب سے امیر بزنس ٹائکون کا اکلوتا بیٹا۔ وہ دیکھنے میں انتہائی وجیح تھا لیکن اب اس کی آنکھوں میں ویرانی اور غصہ تھا۔ میں ڈری نہیں بلکہ خاموشی سے کرچیاں سمیٹنے لگی۔ دیکھیے، شور مچانے سے آپ کا پاؤں واپس نہیں آئے گا۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، اسے یوں ضائع کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے، میں نے نرمی مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ شہریار نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ شاید اسے امید تھی کہ میں ڈر کر بھاگ جاؤں گی۔ تمہیں کیا پتا درد کیا ہوتا ہے؟ اس نے تلخی سے کہا۔ میں اپاہج ہو گیا ہوں،
میری زندگی ختم ہو گئی ہے، تم بس اپنی ڈیوٹی کرو اور دفع ہو جاؤ۔ وہ دوائی کھانے کو تیار نہیں تھا، وہ نہ کھانا کھاتا تھا اور نہ ہی کسی ڈاکٹر کو اپنے زخم چیک کرنے دیتا تھا۔ وہ مکمل طور پر زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ نرسز اس کے کمرے میں جانے سے گھبراتی تھیں۔ تب ہیڈ نرس نے میری ڈیوٹی خاص طور پر شہریار کے ساتھ لگا دی۔ میں جانتی تھی کہ جسمانی زخموں سے زیادہ اس کے روح کے زخم گہرے ہیں۔ مجھے ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کس بات پر اتنا زیادہ دل برداشتہ ہے۔ صرف پاؤں کا کٹ جانا وجہ نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں کسی کے دھوکے کا درد تھا جو مجھے اپنے درد جیسا لگ رہا تھا۔ اور پھر اگلے دن وہ منظر سامنے آیا جس نے اس کے غصے کی اصل وجہ مجھ پر عیاں کر دی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک انتہائی ماڈرن اور خوبصورت لڑکی شہریار کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ اس کی منگیتر نازیہ تھی۔ وارڈ کے عملے نے اسے راستہ دیا اور وہ ٹک ٹک کرتی سیدھی شہریار کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں اس وقت شہریار کی ڈرپ تبدیل کرنے کے لیے وہیں موجود تھی۔ شہریار کا چہرہ اسے دیکھ کر کھل اٹھا۔ اس کی ویران آنکھوں میں امید کی ایک چمک جاگی تھی۔ نازیہ، تم آ گئی؟ میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گی۔ شہریار نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن نازیہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنے کے بجائے ایک قدم پیچھے ہٹا لیا۔ اس کی نظریں شہریار کے کمبل پر تھیں جہاں اس کا دایاں پاؤں موجود نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ہمدردی کی بجائے ناگواری اور کراہیت کے تاثرات ابھر آئے۔ شہریار، مجھے جذباتی باتیں نہیں کرنی ہیں، نازیہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور اپنا مہنگا بیگ درست کیا۔ میں یہاں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ اب ہمارا رشتہ قائم نہیں رہ سکتا۔ میرے والدین کبھی بھی ایک معذور انسان کے ساتھ میرا رشتہ طے نہیں کریں گے۔ شہریار کو جیسے کرنٹ لگا، اس کا پڑا ہوا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ نازیہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہمارا پیار، ہمارے وعدے سب جھوٹ تھے؟ مجھے اس وقت تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ شہریار کی آواز بھر آ گئی۔ نازیہ نے بے حسی سے کندھے اچکا دیے۔ دیکھو شہریار، پریکٹیکل بنو۔ میں ایک مکمل اور خوبصورت لڑکی ہوں۔ میں ساری زندگی ایک لنگڑے شوہر کی ویل چیئر نہیں گھسیٹ سکتی۔ لوگ مجھ پر ہنسیں گے۔ یہ انگوٹھی واپس لے لو۔ میری طرف سے یہ رشتہ ختم ہے۔ اس نے اپنی انگلی سے منگنی کی انگوٹھی اتاری اور سائڈ ٹیبل پر پٹخ دی۔ شہریار کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہا۔ نازیہ مڑی اور بغیر کسی افسوس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں موت کا سا سکون چھا گیا۔ میں کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرا دل شہریار کے لیے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اپنوں کی بے رخی جسمانی زخموں سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ نازیہ کے جانے کے کچھ ہی لمحوں بعد شہریار کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کیوں بچایا تم لوگوں نے مجھے؟ وہ زور سے چیخا۔ مجھے مر جانے دیتے تو اچھا تھا۔ میری دولت، میرا اسٹیٹس سب بیکار ہے جب کوئی مجھے اپنانے کو تیار نہیں۔ میں آہستہ سے اس کے قریب گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شہریار صاحب، خود کو سنبھالیں۔ اس نے جھٹکے سے میرا ہاتھ ہٹا دیا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ تم مجھے نہیں سمجھا سکتی سسٹر۔ تم کیا جانو دکھ کیا ہوتا ہے۔ تم تو ایک عام سے ملازم ہو۔ تمہاری زندگی میں کیا مسئلے ہوں گے؟ مجھے زہر لا دو، مجھے اب ایک پل نہیں جینا۔ اس کی بات میرے دل پر لگی۔ وہ مجھے عام سمجھ رہا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ میں کن انگاروں پر چل کر یہاں پہنچی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دکھ آپ کا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ آپ نے صرف ایک پاؤں کھویا ہے شہریار صاحب، اور ایک مطلب پرست لڑکی کھوئی ہے، لیکن میں نے اپنی پوری شناخت کھوئی تھی۔ شہریار حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میرے لہجے کی سنجیدگی نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ میری کہانی سنیں گے آپ؟ میں نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر میں نے اسے بتایا۔ میں نے اسے وہ سب بتایا جو آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی جسے ایک امیر گھرانے نے بہو بنا کر نہیں بلکہ مفت کی نوکرانی بنا کر لیا تھا۔ مجھے شادی کی پہلی رات اسٹور روم میں قید کر دیا گیا۔ میرا شوہر اپنی ماں کا غلام تھا جو مجھے جانوروں سے بدتر سمجھتا تھا۔ شہریار خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کے آنسو تھم چکے تھے۔ میں نے برداشت کیا کیونکہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن حد تو تب ہوئی جب میری نند کے شوہر نے مجھ پر گندی نظر ڈالی۔ جب میں نے اپنی عزت بچانے کی کوشش کی تو اس شیطان نے الٹا الزام مجھ پر لگا دیا۔
اور جانتے میرے شوہر نے کیا کیا؟ میں نے اپنی آستین اوپر کی جہاں کلائی پر ایک پرانا زخم اب بھی موجود تھا۔ میرے شوہر نے سچ جاننے کی کوشش تک نہیں کی۔ اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں ادھمری ہو گئی۔ اس نے مجھے طلاق دی اور آدھی رات کو گھسیٹ کر گلی کے کیچڑ میں پھینک دیا۔ مجھے میرے محلے والوں نے بھی نہیں اٹھایا۔ میں ساری رات بارش اور کیچڑ میں پڑی رہی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ شہریار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اس ہسپتال میں تھی، لاوارث اور بے گھر۔ میرے پاس دو راستے تھے، یا تو میں بھی آپ کی طرح خودکشی کر لیتی یا پھر اپنی ٹوٹی ہوئی کرچیوں کو سمیٹ کر دوبارہ کھڑی ہوتی۔ میں نے دوسرا راستہ چنا۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، زندہ اور لوگوں کی خدمت کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی بات ختم کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کے پاس دولت ہے، خاندان ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے۔ ایک پاؤں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آپ کا دماغ اور دل تو زندہ ہے۔ اس لیے موت مانگنا بند کریں اور ان لوگوں کو غلط ثابت کریں جنہوں نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ شہریار کافی دیر تک خلا میں گھورتا رہا۔ میری کہانی نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ اسے اپنا دکھ اب بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ اس لڑکی نے اتنا کچھ سہ کر بھی ہار نہیں مانی تھی، تو وہ کیوں ہار مان رہا تھا؟ اس رات شہریار نے پہلی بار نرس کو بلا کر کھانا مانگا۔ اگلے چند دنوں میں اس کا رویہ مکمل طور پر بدل گیا۔ وہ مایوس نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں عزم تھا۔ وہ مجھ سے بہت متاثر ہو چکا تھا۔ جب بھی میں اس کے کمرے میں جاتی وہ مجھ سے باتیں کرتا اور میری عزت کرتا۔ اسے مجھ میں ایک ایسی مسیحا نظر آنے لگی تھی جس نے اسے جینے کا مقصد دیا تھا۔ ابھی شہریار تیزی سے روبِ صحت ہو رہا تھا کہ قدرت نے مکافات عمل کا ایک اور باب کھول دیا۔ ایک دن میں وارڈ میں راؤنڈ پر تھی کہ اسٹریچر پر ایک نئی مریضہ کو لایا گیا۔ وہ خاتون بری طرح کراہ رہی تھی۔ ڈاکٹرز بتا رہے تھے کہ انہیں کینسر کی آخری سٹیج ہے اور ان کی حالت تشویشناک ہے۔ میں نے فائل اٹھا کر نام پڑھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مریضہ کا نام بیگم سلمہ تھا۔ میں نے چونک کر اسٹریچر کی طرف دیکھا۔ وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے اور چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، لیکن یہ وہی تھی، میری سابقہ ساس، وہ عورت جس نے میری زندگی جہنم بنا دی تھی۔ آج میرے اسپتال میں، میرے ہی وارڈ میں زندگی کی بھیک مانگنے آئی تھی۔ وارڈ نمبر 4 کے پرائیویٹ روم میں موت اور زندگی کی کشمکش جاری تھی۔ بیگم سلمہ بستر پر ہانپ رہی تھی اور ان کے سرہانے میرا سابقہ شوہر احسن سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، احسن نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے پہچاننے کی کوشش تھی اور پھر ایک دم اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ شاید یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ سامنے کھڑی باوقار نرس وہی حیا ہے جسے اس نے گلی کے کیچڑ میں پھینکا تھا۔ میں خاموشی سے بیگم سلمہ کے پاس گئی۔ جیسے میں نے ان کی نبض چیک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی۔ میری شکل دیکھتے ہی ان کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکلی، حیا تم؟ ان کی آواز میں شدید کرب اور حیرت تھی۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، جی میں یہاں کی انچارج نرس ہوں، ڈاکٹر نے آپ کا چیک اپ کرنے کا کہا ہے۔ بیگم سلمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر نکلنے لگے۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میں پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، وہ ہچکیاں لینے لگی۔ دیکھو میرا حشر، اللہ نے مجھے پکڑ لیا ہے، مجھے کینسر نے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ احسن جب تک خاموش تھا آگے بڑھا، حیا ہمیں معاف کر دو، ہم برباد ہو گئے ہیں۔ میں نے احسن کی طرف دیکھا، اس کے کپڑے میلے تھے اور چہرے پر شکستگی تھی۔ کیا ہوا احسن صاحب؟ میں نے تنزیہ پوچھا۔ آپ تو مجھے نکال کر بہت خوش تھے، آپ کی امیر بہو اور خاندان کی عزت کہاں گئی؟ بیگم سلمہ نے روتے ہوئے کہا، یہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ تم کو نکالنے کے بعد میں نے احسن کی شادی اپنی پسند کی ایک امیر زادی سے کروائی۔ مجھے لگا تھا وہ بہت جہیز لائے گی اور میری خدمت کرے گی، لیکن وہ تو آفت نکلے۔ بیگم سلمہ کا سانس پھول رہا تھا مگر وہ بولتی گئی۔ شادی کے دوسرے ہی دن اس نے مجھے میرے ہی کمرے سے نکال کر اسی اسٹور روم میں ڈال دیا جہاں میں نے تمہیں رکھا تھا۔ اس نے احسن کو مجھ سے چھین لیا۔ وہ مجھے روٹی کے لیے بھی ترساتی تھی۔ شازیہ اور راشد کو تو اس نے گھر میں گھسنے تک نہیں دیا۔
آج میں ہسپتال میں پکڑی ہوں تو وہ دیکھنے تک نہیں آئی۔ یہ مکافات عمل ہے حیا، یہ مکافات عمل ہے۔ کمرے کے دروازے پر شہریار اپنی ویل چیئر پر بیٹھا یہ سب سن رہا تھا۔ اسے میں نے وہاں سے بلایا تھا تاکہ وہ بھی زندگی کی حقیقت دیکھ سکے۔ سلمہ بیگم نے گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ میری بچی، تم یتیم تھی، میں نے تم پر ظلم کیا، میں جانتی ہوں میرا وقت ختم ہونے والا ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو ورنہ میں جہنم میں جاؤں گی۔ اگر تم معاف کر دو گی تو شاید اللہ بھی مجھے معاف کر دے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں مجھ پر تھیں۔ احسن بھی امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے پسیجا، مگر پھر مجھے وہ کالی رات یاد آ گئی جب بارش تھی، کیچڑ تھا اور میرا جسم زخموں سے چور تھا۔ مجھے یاد آیا کس طرح راشد نے میری عزت پر حملہ کیا تھا اور ان لوگوں نے مجھ پر تہمت لگائی تھی۔ میں نے بیگم سلمہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں بیگم سلمہ، میرا لہجہ اٹل تھا، میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ احسن تڑپ اٹھا۔ حیا، اللہ کے لیے ایسا مت کرو، امی مر رہی ہیں۔ میں نے سختی سے کہا، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی صرف اللہ دے سکتا ہے، بندہ نہیں۔ آپ لوگوں نے ایک بے سہارا یتیم کی عزت اچھالی تھی، اس کے روح کو کچلا تھا۔ اگر میں نے معاف کر دیا تو ان تمام یتیم لڑکیوں کی توہین ہوگی جو ظالموں کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں۔ آپ کا حساب اب اللہ کے پاس ہے۔ یہ کہہ کر میں مڑی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرے پیچھے بیگم سلمہ کی چیخیں اور رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ جب ہمیشہ کے لیے اپنے ضمیر اور عذاب کے ساتھ تنہا رہ جائے گی۔ میں کوریڈور سے آئی تو میری آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ میں نے اپنا بدلہ نہیں لیا تھا، بس اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ شہریار نے اپنی ویل چیئر آگے بڑھائی اور میرے سامنے آ گیا۔ تم نے بہت بہادری کا کام کیا حیا، اس نے نرمی سے کہا۔ آج تم نے مجھے سکھایا کہ اصل طاقت معاف کرنے میں نہیں بلکہ انصاف کے لیے کھڑے ہونے میں ہے اور اپنے وقار کو بچانے میں ہے۔ میں نے آنسو پونچھے اور اس کی طرف دیکھا۔ شہریار نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی۔ یہ وہی انگوٹھی نہیں تھی جو نازیہ نے پھینکی تھی، بلکہ ایک نئی اور سادہ سی انگوٹھی تھی۔ حیا، میں ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا، تم نے مجھے جوڑا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ پاؤں نہیں ہے لیکن میرا دل اب مکمل ہے۔ کیا تم اس ادھورے انسان کو اپنی رفاقت سے مکمل کرو گی؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں وہ عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ میں نے حیرت سے شہریار کو دیکھا، کہاں وہ ایک ارب پتی زادہ اور کہاں میں ایک معمولی نرس، لیکن اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ وہاں ہوس نہیں تھی، احترام تھا۔ احسن اور اس کے خاندان نے مجھے ٹھکرایا تھا، لیکن اللہ نے مجھے اس سے 1000 درجے بہتر مقام عطا کر دیا تھا۔ میں نے مسکراتے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں تیار ہوں۔ شہریار نے انگوٹھی میری انگلی میں پہنائی۔ دور وارڈ سے احسن مجھے حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس نے کانچ کے ٹکڑوں کے بدلے ہیرا گنوا دیا ہے۔ میری کہانی کا سبق دیتی ہے کہ مکافات عمل اٹل ہے۔ جو لوگ کمزوروں اور یتیموں کو بے سہارا سمجھ کر کچل دیتے ہیں، قدرت ان کا حساب اسی دنیا میں چکاتی ہے۔ بیگم سلمہ اور احسن اپنے کیے کی سزا پا چکے تھے اور حیا کو اس کے صبر اور ہمت کا صلہ مل چکا تھا۔ یاد رکھیے، مظلوم کی بددعا اور یتیم کے آنسو عرش ہلا دیتے ہیں۔ کبھی کسی کو کمزور سمجھ کر ظلم مت کریں، کیونکہ وقت اور حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔